بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے، اور یہ آپ کا جو ہے وہ اردو کا لیکچر ہے، جس کے اندر ہم پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہمارے جو ہے وہ اردو کے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم ایم سی کیوز کے اوپر جو ہے وہ ہم ڈسکشن ہماری جاری ہے، اور ایم سی کیوز کو بہت زیادہ اس ایئر اہمیت حاصل ہے، چنانچہ اسی سلسلے کو ہم جو ہے وہ مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم مزید جو ہے وہ 12-13 ایم سی کیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پہلے بھی جیسے میں ابھی اس لیکچر کے شروع میں بتا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ بات کری تھی کہ ہمارا جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ ریڈیو سلیبس کے ساتھ پڑھایا گیا، تو اب جو ایم سی کیوز آپ کے سامنے آئیں گے اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ لازمی بات ہے کہ وہ ایم سی کیوز اس کے جو ہے وہ یعنی کہ ایسے ہوں گے جو کہ ریڈیو سلیبس کے علاوہ سے ہوں گے، چنانچہ ہم جو ہے وہ ان کو اسکپ کر دیں گے۔ میں آپ کو خود جو ہے وہ گائیڈ کر دوں گا کہ بھائی یہ والا ایم سی کیو جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو خود ہی جو ہے وہ چھوڑ دیجیے گا، اور جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو ہمارے ریڈیو سلیبس کے اندر شامل ہیں ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے وہ اس کی تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو پہلا ایم سی کیو لکھا ہوا ہے، محسن الملک ان کے جانشین بنے، مولانا الطاف حسین حالی غالب شبلی نعمانی ارسد سید۔ تو دیکھیں یہ جو ہے ایم سی کیو جو ہے وہ محسن الملک کے حوالے سے، اور محسن الملک جو ہے وہ آپ کی چونکہ ریڈیو سلیبس میں آپ کا یہ چیپٹر شامل نہیں ہے، چنانچہ ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق مدفون ہے۔ مولوی عبدالحق کہاں مدفون ہے؟ جی بالکل، اردو کالج میں، اسلامیہ کالج میں، دہلی میں، لکھنؤ میں۔ تو یہ اردو کالج کراچی کے اندر جو ہے وہ مولوی عبدالحق جو ہے وہ مدفون ہے۔ فرحت اللہ بیگ بنیادی طور پر یہ تھے، اب دیکھیں فرحت اللہ بیگ جو ہے وہ مصنف ہیں، اور ان کی جو سوانح ہیں جو انہوں نے لکھی ہے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے ریڈیو سلیبس میں شامل ہے، چنانچہ ہم فرحت اللہ بیگ کے حوالے سے یا ڈپٹی نذیر کے حوالے سے جو بھی ایم سی کیوز ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو فرحت اللہ بیگ بنیادی طور پر کون ہے بھائی؟ شاعر ہیں، مزاح نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ اچھا، آخر میں پھر مزاح نگار دیا ہوا ہے، تو بہرحال اس کا آنسر جو ہے وہ مزاح نگاری ہے، کہ فرحت اللہ بیگ نے جو بھی اپنی تحریرات جو بھی انہوں نے لکھی ہیں اس کے اندر ہمیں مزاح کا عنصر اور ایک مزاحیہ عنصر اور جو ہے وہ ہنسی مذاق والا عنصر ہمیں جو ہے وہ ایک خاص طور پر نظر آتا ہے، چنانچہ وہ بنیادی طور پر مزاح نگار ہے۔ فرحت اللہ بیگ ان کے شاگرد تھے، تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ مولوی نذیر احمد کے جو ہے شاگرد تھے، ڈپٹی نذیر احمد کے جو ہے وہ یہ مایا ناز شاگردوں میں شامل ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ مولوی صاحب کے ساتھ گزاری، اور مولوی صاحب کو انہوں نے خوب فالو کیا، اور ان کے جو ہے وہ ان کی اتباع کے اندر انہوں نے اردو کے اندر بھی اپنا نام بنایا۔ فرحت اللہ بیگ نے ایک وصیت کی تعمیل مضمون ان پر لکھا، جی ایک وصیت کی تعمیل ایک مضمون لکھا ہے، ان کا بڑا معروف مضمون ہے۔ یہ کس شخصیت پر لکھا ہے انہوں نے؟ سر سید پر، نذیر احمد پر، حالی پر، یا مولوی وحید الدین سلیم پر؟ تو اس کا آنسر ہے مولوی وحید الدین سلیم، آپ اس کو صرف یاد کر لیجئے گا۔ فرحت اللہ بیگ نے مزاح میں اس کو فروغ دیا، جی مزاح میں کس کو فروغ دیا؟ شرافت اور شائستگی کو، سنجیدگی کو، رومانویت کو، یا تاریخیت کو؟ دیکھیں مزاح کو بھی، اب مزاح یعنی کہ یہ جو ایم سی کیو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مزاحیہ انداز کے اندر بھی کس چیز کو مد نظر رکھا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے مزاحیہ یعنی کہ سنجیدہ بات کو بھی انہوں نے مذاق میں اڑا دیا، صحیح ہے، یا پھر کوئی رومانٹک موضوع ہے، صحیح ہے، کوئی رومانوی موضوع ہے جس کے اندر جو ہے وہ رومانس ہونا چاہیے، انہوں نے اس کو بھی مذاق بنا دیا، یا کوئی تاریخی موضوع ہے، تاریخ کی کوئی واقعہ ہے، تاریخ کی کوئی بات ہے، وہ اس کے اندر مزاحیہ پہلو نکال رہے ہیں، یا پھر شرافت اور شائستگی والی جگہ پر انہوں نے مزاح کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا آنسر جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ شرافت اور شائستگی ہے، کہ ہم نے جو مضمون پڑھا ہے اس کے اندر بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کے اندر، کہ جب وہ ڈپٹی صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو اپنے استاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اپنے استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو شرافت اور شائستگی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے شرافت اور شائستگی اور تعلق اور محبت اپنی جگہ پر وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود بخود اس کے اندر مزاح کا عنصر جو ہے وہ ڈال دیا تھا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ ان کا پیٹ جو ہے وہ ہمیں ایسا یعنی کہ پیٹ ان کا باہر آیا ہوا، اور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ٹوپی اس طرح جو ہے وہ ہمیشہ پہن کے رکھتے تھے، اور ہنستے تو ایسا لگتا ہے کہ دور دور تک آوازیں جا رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں شرافت اور شائستگی بھی ہے اور اس کے اندر ایک مزاحیہ طرز بھی ہے، تو یہ بڑا ایک کمال ہوتا ہے، تو یہ فرحت اللہ بیگ صاحب کا ایک کمال ہے، تو اس کا آنسر جو ہے وہ شرافت اور شائستگی ہوگا۔ جی آگے دیکھتے ہیں ہم، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اس صنف کی بنیاد رکھی، جی ہاں اردو کے اندر ناول نگاری کے بانی ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور یہاں پر آپ کا آنسر بھی ناول نگاری ہوگا، مضمون نگاری، شاعری اور افسانہ نگاری تو جو ہے وہ افسانہ نگاری تو خیر بعد میں، اور شاعری اور مضمون نگاری ڈپٹی صاحب سے پہلے سے جو ہے وہ جاری تھی۔
اور ناول نگاری کے جو بانی ہے یعنی کہ ناول لکھنا جو شروع کیا ہے وہ ڈپٹی صاحب کا ایک کمال ہے, انہوں نے جو ہے وہ یہ شروع کیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم. رشید احمد صدیقی بنیادی طور پر, اب یہ رشید احمد صدیقی کا مضمون جو ہے وہ شامل ہے آپ کے نصاب کے اندر, اور اس مضمون کا نام ہے مولانا محمد علی جوہر, اور یہ آپ کے جو ہے وہ ریڈیوس سلیبس میں شامل نہیں کیا گیا. بہرحال تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. گنج ہائے گرام آیا, یہ بھی جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کا جو ہے وہ مجموعہ ہے, ہم اس کو بھی چھوڑ دیں. مولانا محمد علی جوہر کہاں مدفون ہے, یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, بہرحال بیت المقدس کے اندر وہ مدفون ہے. خاکہ محمد علی, اس کو بھی ہم جو ہے وہ اسکپ کرتے ہیں. رشید احمد صدیقی, اس کو بھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھے آتے ہیں, اس کو چھوڑ کر. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر چراغ حسن حسرت کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر ایم سی کیو شروع ہو رہے ہیں. تو چراغ حسن حسرت جو ہے مصنف ہے ایک مضمون کے, اس مضمون کا نام ہے شفاء الملک مرحوم. تو یہ جو مضمون ہے شفاء الملک مرحوم کا, یہ بھی آپ کے ریڈیوس سلیبس میں شامل نہیں ہے, چنانچہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پر اسکپ کر دیتے ہیں. اور آخر والا جو لاسٹ والا جو ایم سی کیو ہے وہ ہے شفاء الملک کا اصل نام کیا تھا. تو ویسے تو ان کا اصل نام فقیر محمد چشتی تھا, لیکن بہرحال یہ ایم سی کیو بھی آپ کی یاد کرنے کا نہیں ہے, آپ کی چونکہ ریڈیوس سلیبس میں یہ بھی شامل نہیں ہے. تو بہرحال یہ آج ہم نے 12-13 جتنے بھی ایم سی کیوز دیکھے ہیں, اور اس میں سے بھی ہم نے کوئی 7-8 ہی جو ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ تھے ہم نے اس کو دیکھ لیے. الحمدللہ آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ گئے ہوں گے, اور اگر کوئی مسئلہ ہو اور کوئی جو ہے وہ آپ کی چیز جو ہے وہ رہ گئی ہو بتانے سے میرے, تو آپ ضرور مجھ سے جو ہے وہ آپ بالکل فریلی آپ مجھ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.